بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز میں حد سے لاحق ہونے کا بیان۔ اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت ذکر کی ہے، عن عطاء ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات ثم اشار الیہم بیدہ ان امکثوا فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع وعلى جلدہ اثر فصلى۔ یہ جو روایت ذکر کی ہے یہ روایت مرسل ہے، اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متصلاً مسنداً بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے، امام مسلم اور امام ابو داؤد، امام نسائی نے کی ہے، اور حضرت ابو بکرہ کی حدیث کی تخریج امام ابو داؤد نے کی ہے۔ اس میں یہ اس روایت میں جو متصلاً ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں یہ حادثہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، وہ فجر کی نماز ہے۔ تو اور یہاں پر جو روایت ذکر کی جا رہی ہے اس میں ہے کبر فی صلاۃ من الصلوات، اس میں فجر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابن حبان نے حضرت ابو بکرہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی صلاۃ الفجر فکبر ثم اومأ الیہم، اور امام دارقطنی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دخل فی صلاۃ فکبر وکبرنا معہ، اور سرکار کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر کہی، ثم اشار الی القوم کما انتم، پھر لوگوں کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا ایسے ہی رہنا جیسے تم ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر فانصرف۔ اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور اقامت کہی جا چکی تھی، صفیں درست کی جا چکی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا نماز پر کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے انتظار کیا کہ سرکار تکبیر کہے، لیکن سرکار نے تکبیر نہ کہی اور نماز سے واپس چلے گئے۔ تو میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر جو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ، نماز میں تکبیر کہہ دی، اور اگلے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سرکار واپس گئے اور جب لوٹ کر آئے تو علی جلدہ اثر، تو آپ کے جسم پر پانی کے اثر موجود تھا، یعنی سرکار غسل فرما کر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غسل فرما کر آئے تھے، اور میں نے حضرت ابو بکرہ کی روایت سے میں نے ذکر کیا کہ اس میں صاف لفظوں میں ہے یہ فجر کا واقعہ ہے۔ تو سرکار غسل فرما کر آئے تھے، تو پھر جنوبی ہونے کی صورت میں، اور کسی روایت میں یہ ہے کہ سرکار کو یاد آ گیا کہ آپ جنوبی ہیں، اس لیے سرکار واپس چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے غسل فرمایا، اور جو جنوبی ہو اس کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ جب نماز شروع نہیں ہوتی تو یہاں پر نماز کے اندر حد سے لاحق نہیں ہوا، نماز سے پہلے ہی ناپاکی ہے، تو اس پر بنا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اس حدیث کو ذکر کیا جس کا تعلق جنابت سے ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر واقعات متعدد ہوں، ایک واقعہ یہ بھی ہو
اور ایک واقعہ وہ دوسرا ہو جس میں یہ کہ سرکار کو حدث لاحق ہوا اور سرکار واپس چلے گئے اور پھر وضو کر آئے، جیسے کہ ہم نے باب الوضوء من الرعاف میں اس طرح کی روایت کا ذکر کیا اور ائمہ کے اختلاف کو بھی وہاں پر ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے وہیں پر دیکھیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر یہ روایت اس لیے پیش کی ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حدث سابق اور حدث لاحق دونوں ایک ہی حکم ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی جب امام بھول کر نماز پڑھانا شروع کر دے، وہ بھول جائے کہ وہ محدث ہے یا جنوبی ہے، پھر اسے یاد آئے، ایسے ہی درمیان نماز میں اس نے حدث لاحق کیا، تو دونوں حالتوں میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے اور بنا جائز نہیں ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہاں پر یہ ہے کہ اس باب کی جو حدیث ہے وہ حدث سابق سے متعلق ہے، نہ کہ نماز میں حدث لاحق ہوا ہو، حدث لاحق سے متعلق نہیں ہے۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر حدث لاحق ہو جائے نماز میں تو جائے اور وضو کرے اور بات نہ کرے اور آ کر جتنی نماز پڑھ چکا ہے اس پر بنا کر لے۔ یہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ بیان کرنا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ باب الحدث فی الصلاۃ کے تعلق سے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا، اگرچہ یہ حدیث ترجمۃ الباب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ حدیث جو ذکر کی ہے وہ ترجمۃ الباب سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز میں حدث کے لاحق ہونے کا بیان۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابی الحکیم، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی حکیم نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں سے کسی نماز میں تکبیر کہی، جبکہ دوسری روایتوں میں ہے کہ فجر کی نماز میں تکبیر کہی۔ اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ کبرا بے معنی اراد ان یکبرا کے ہو، یعنی سرکار نے تکبیر کہنے کا ارادہ فرمایا، تو وہ روایت جس میں یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے سرکار کو یاد آ گیا تھا اور صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ تکبیر کہیں، لیکن سرکار واپس چلے گئے، تو اب اس روایت اور اس روایت کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی کہ اس میں کبرا بے معنی ارادہ ان یکبرا ہو۔ ثم اشار الیہم، پھر سرکار نے لوگوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ تو یہاں پر اشار الیہم بیدہ ہی ہے، جبکہ بعض روایتوں میں اومع ہے، یعنی سرکار نے سر سے اشارہ فرمایا اور یا ہاتھ سے ہی اشارہ فرمایا۔ بہرحال اشارہ کرنے کا معنی تو دونوں کا ہی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی تخریج کی، اس میں یہ ہے فقال لنا مکانکم، تو سرکار نے فرمایا ہم سے تم لوگ اپنی جگہ پر رہنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی مکانکم۔ بہرحال مطلب تقریباً تمام روایتوں کا ایک ہی ہے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہنا، امکثوا ٹھہرے رہنا۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع، پھر سرکار چلے گئے، پھر لوٹ کر آئے۔ وعلی جلدہ اثر، اور اس حال میں کہ آپ کے جسم مبارک پر اثر تھا، یعنی پانی کا اثر تھا، پانی کے بوندے تھیں، قطرے تھے۔ فصلی، تو سرکار نے پھر نماز پڑھائی۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اسے لیتے ہیں،
اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس پر نہیں، حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق ہے، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ تعلق ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ حد سے اگر نماز کے دوران لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کس طور سے عمل کرتے ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں کہ من سبقہ حدث فی صلاۃ، کہ کسی کو نماز میں حدث لاحق ہو گیا، سابق ہو گیا، فلا بأس ان ينصرف، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پھرے اور نماز چھوڑ کر جائے، ولا یتکلم، اور بات چیت نہ کرے، فیتوضا، پھر وضو کرے، ثم یبنی علی ما صلی، جو نماز پڑھ چکا ہے پھر اس پر بنا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے واضح روایات اور احادیث جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے تو بنا کرے، تو وہ روایات اور وہ احادیث ہم نے باب الوضو من الرعاف میں ذکر کی ہیں، وہاں پر تفصیل سے دیکھیے۔ ثم یبنی، پھر بنا کرے، علی ما صلی، اس پر جو نماز پڑھ چکا ہے، تو کس کے نزدیک بنا کرنا صحیح ہے، کس کے نزدیک بنا کرنا صحیح نہیں ہے؟ تو احناف کے نزدیک تو بنا کرنا صحیح ہے اگر بات چیت نہیں کی، اور اگر بات چیت کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنا کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بنا کرنا صحیح ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ بنا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بعض صورتوں میں بنا کرنا صحیح ہے اور بعض صورتوں میں بنا کرنا صحیح نہیں ہے، تفصیل آپ اسی باب الوضوء من الرعاف کے تحت دیکھیں۔ فرماتے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَن يَتَكَلَّمَ، بہتر یہ ہے کہ بات کر لے، وَيَتَوَضَّأَ، اور وضو کرے، وَيَسْتَقْبِلَ صَلَاتَهُ، اور اپنی نماز میں اثر نو متوجہ ہو۔ وَهُوَ قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ باب فضل القرآن وما یستحب من ذکر اللہ عز وجل، قرآن کی فضیلت کا بیان کہ قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن پاک کی کس کس صورت کی کیا کیا فضیلت ہے۔ تو یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایتیں ذکر کریں گے، جن روایتوں سے معلوم ہوگا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ اگر کسی نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی تو گویا کہ ثلث قرآن پڑھ لیا، اور 3 بار پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو پورا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فضیلت جو ہے وہ ثواب میں ہے یا معنی میں ہے، کہ ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں توحید اور صفات الہی کا ذکر ہے، اور علم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم توحید ہوتا ہے، اور ایک علم الشرائع ہوتا ہے، اور ایک علم الادب ہوتا ہے، یعنی ادب و تہذیب کا علم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں 3 طرح سے اب ان کے شعبہات بہت سارے ہو جاتے ہیں، بہت ساری فروعات ان کی نکل جاتی ہیں، لیکن یہ اصول تینوں طرح کے علموں کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر آیات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ان تینوں کو خوب صحیح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے علم توحید جو ہے، وہ علم توحید کا مرکز اور محور جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اس لیے 3 میں سے ایک سورہ اخلاص میں بیان کر دیا گیا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا گیا کہ 3 میں سے ایک اس کے اندر ایک کا یہ مرکز و محور ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن فرمایا گیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جتنا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو چونکہ توحید کا محور و مرکز ہے یہ سورہ اخلاص، اس لیے سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ ثلث قرآن کے برابر پڑھنے کے ثواب ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا۔ کل ملا کر مختلف روایتوں میں مختلف صورتوں کی فضیلتیں موجود ہیں، اور یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی روایتیں ذکر کریں گے جن روایتوں سے قرآن کی فضیلت معلوم ہوگی۔ اور وما یستحب من ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، اس کا ذکر کریں گے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، چاہے
وہ حالت تخلیہ ہو یا حالت تحلیہ ہو. حالت تحلیہ میں تو ذکر باللسان ہی کریں گے، اور اگر حالت تخلیہ ہو تو اس میں بھی ذکر باللسان نہ کر کے لیکن ذکر بالقلب ضرور کریں گے. تو اللہ کا ذکر ہر حالت میں مستحب ہے، اس بات کو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ذکر کریں گے. فرماتے ہیں اخبرنا معالک اخبرنا عبد الرحمن بن عبداللہ ابن ابی صعصع عن ابیہ انہ اخبرہ عن ابی سعید الخدری انہ سمع رجلا من اللیل. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی صعصع نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، انہ اخبرہ کہ انہوں نے ان کو بتایا، عن ابی سعید الخدری روایت کرتے ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سمع رجلا من اللیل کہ انہوں نے رات میں ایک شخص کو یقرأ پڑھتے ہوئے سنا، قرآن پڑھتے ہوئے سنا. کیا پڑھ رہا تھا وہ؟ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. یرددھا، اس کو بار بار پڑھ رہا ہے. فلما اصبح، تو جب صبح ہو گئی، حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ کأن الرجل یقللھا، یا رسول اللہ بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آدمی ایک بار یا دو بار پڑھنے کو کم سمجھ رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، وہ قسم اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے. ثلث قرآن کے برابر ہونے کا مطلب ہم نے بتا دیا تھا کہ یا تو ثلث قرآن کے برابر ہے علم میں، کہ علم توحید، جو تین علم ہم نے اصل بتائے تھے ان میں ایک علم توحید ہے، اس کا مرکز و محور یہ سورہ اخلاص ہے، یا ثواب میں، کیونکہ تین علوم ہیں، تین میں سے ایک کا مرکز و محور ثلث قرآن ہے، تو ثواب بھی اس کو ایک علم کے کا ثواب اس سورہ اخلاص کے پڑھنے میں ہوگا. اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید. اچھا، اس میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کی فضیلت تو معلوم ہوئی، ساتھ ہی ساتھ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، ورد کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اور حضرت سعید خدری نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ بار بار پڑھ رہا تھا، لگ رہا تھا کم سمجھ رہا ہے. تو سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں وہ غلط کر رہا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار نے اس کی مزید فضیلت بتا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی فضیلت تو معلوم ہوئی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا ورد کرنا اور قرآن کو بار بار پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے. تو بار بار اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یحیی ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں سمعت سعید ابن المسیب، میں نے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں، قال معاذ بن جبل، کہ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، لأن اذکر اللہ من بکرۃ الی اللیل احب الی من ان احمل علی جیاد الخیل من بکرۃ حتی اللیل. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کروں، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور صبح سے لے کر شام تک جہاد اللہ کی راہ میں کروں. تو دیکھیے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا دو طرح پر ہوتا ہے. ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہی کہ صرف تلوار اٹھائی اور جا کے مارنا کاٹنا کیا، یہ ایک جہاد ہے. اگر صرف یہی جہاد ہے تو اس سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا. اور ایک جہاد ہوتا ہے کہ کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کے رفع کے لیے تمام تر احکام اور تمام شریعت کے تمام تر احکام کی پابندی کرنا اور تمام شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار سے دشمنان الہی کو زیر کرنا. اگر یہ مالا مانا پایا جائے تو ایسی صورت میں جہاد یہ افضل العبادات ہے، جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں مذکور ہے. لہذا اس روایت میں
اور ان روایتوں میں جس میں جہاد کو افضل العبادات قرار دیا گیا تو دونوں کے درمیان کوئی تنافی اور تعارض نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جہاد افضل العبادات ہے اس جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جو تلوار کے ساتھ ساتھ شریعت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتا ہو، آدمی تقوی و طہارت کا بھی خیال رکھتا ہو اور ذکر الہی کا بھی خیال رکھتا ہو، وہ جہاد وہاں پر مراد ہے. اور یہاں پر جو ذکر جس جہاد سے بہتر ہے تو اس جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جس میں صرف تلوار زنی ہو. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر اللہ حسن علی کل حال، اللہ کا ذکر حسن ہے ہر حال میں، چاہے حالت تخلیہ ہو چاہے حالت تحلیہ ہو. ہاں حالت تحلیہ میں تو ذکر باللسان بھی ہوگا، حالت تخلیہ میں ذکر باللسان نہ صحیح لیکن ذکر بالقلب اور ذکر بالجنان ضرور کیا جائے گا. اخبرنا مالک، اور بہت ساری روایتوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ حالت تخلیہ میں بھی سرکار ذکر بالقلب کرتے تھے. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے انما مثل صاحب القرآن کا مثل صاحب الابل المعقلہ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت. اس روایت سے بالخصوص حفاظ کرام درس لے. نبی کریم حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کی مثل اور اس کی کہاوت اس شخص کی طرح ہے، اس اونٹ والے کی طرح ہے جس کا اونٹ بندھا ہوا ہو، اس کی طرح ہے. ان عاہد علیہا، اگر وہ اس کی نگہداشت رکھتا ہے، امسکہ ہو تو اسے روکے رہے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، ذَهَبَتْ، تو وہ اونٹ چلا جائے گا. ایسے ہی قرآن پاک اگر کسی نے یاد کیا ہے، اس کی بھی کہاوت ایسی ہی ہے کہ اگر یہ شخص قرآن پاک کو بار بار پڑھتا رہے گا، نگہداشت کرتا رہے گا، درس و تکرار کرتا رہے گا، تو اس کے علوم اس کے ذہن و دماغ میں محفوظ رہیں گے، اس کو روکے رہے گا. اور اگر اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، تکرار کرنا چھوڑ دیا اور اس کی تلاوت چھوڑ دی تو جو یاد تھا وہ بھی چلا جائے گا. باب الرجل یسلم علیہ وہو یصلی، یہ اس شخص کا بیان، اس شخص کے تعلق سے بیان ہے جو نماز پڑھ رہا ہو اور حالت نماز میں اس کو سلام کر دیا جائے. تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں کسی کو سلام کر دیا گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، احناف تو فرماتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی حالت میں کسی کو نہ سلام کیا جائے گا اور نہ ہی نماز کی حالت میں، اور اگر کسی نے بھول کر سلام کر بھی دیا تو نماز کی حالت میں کوئی اس کا جواب نہیں دے گا اور نہ ہی اشاعات سے جواب دے گا اور نہ ہی زبان سے جواب دے گا. اب اگر جن روایتوں میں جو روایت امام محمد یہاں پر ذکر کریں گے تو کسی روایت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحابی رسول نے جواب دیا، یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحابی رسول نے سلام کیا. تو یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب کہ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر بات چیت کرنا اور سلام کرنا، کلام کرنا، یہ سب جائز تھا. یہ اس وقت کے واقعات ہیں. بعد میں جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت سے سلام و کلام یہ سب نماز کی حالت میں منسوخ ہو گئے. تو اب اس کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص نے سلام کر دیا نمازی کو اور نمازی نے اس کو جواب دیا زبان سے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ایسے ہی ہاتھ سے بھی اشارہ کیا کہ جس اشارے کی بنا پر سلام کا جواب سمجھا گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. ایسے ہی کوئی بھی عمل کثیر کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں عمل قلیل کی بنا پر ہمارے فقہا فرماتے ہیں نماز فاسد نہیں ہوگی. مثلا صبح کسی کو یہ بتانا ہے کہ مثلا کوئی سامنے سے گزر رہا ہے
تو نمازی سوچ رہا ہے یہ سامنے سے گزر جائے گا، تو آدمی مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے لگے، جس سے سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نہ گزرے۔ عورتیں تصفیق کرے، یعنی اپنی ہتھیلی پہ ہتھیلی، وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو مارے، تاکہ اس کی اس آواز کو سن کر، کیونکہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے، تو اس لیے اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ تسبیح کہے، تو اب عورت اس طریقے سے کرے گی تاکہ وہ ہاتھ کی آواز کو سن کر رک جائے اور اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ تو یہ عمل کثیر ہے۔ اگر یہ عمل قلیل ہے، اگر یہ بھی عمل کثیر ہو جائے تو نماز اس سے بھی فاسد ہو جائے گی، بہت زیادہ کوئی کرنے لگے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ باب الرجل یسلم علیہ وہو یصلی، اس آدمی کا بیان کہ جس کو سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر مر علی رجل یصلی فسلم علیہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہمیں خبر دی نافع نے، وہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے یصلی، جو نماز پڑھ رہا تھا، فسلم علیہ، تو اس کو سلام کیا، فرد علیہ السلام، تو اس شخص نے بھی آپ کو فوراً جواب بھی دے دیا نماز ہی میں، فرجع الیہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف پلٹ کر آئے، فقال، تو کہا، اذا سلم علی احدکم، اذا سلم علی احدکم وہو یصلی فلا یتکلم، جب تم میں سے کوئی شخص کو سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلا یتکلم، تو یہ بات نہ کرے، یعنی جواب نہ دے، ولیشر بیدہ، بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اشارہ اگر عمل کثیر ہو جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ وہ اشارہ جس سے کوئی معنی سمجھا جائے، یعنی کوئی جواب سمجھا جائے، یا کسی کام کی طرف اشارہ کوئی معنی سمجھا جائے، کسی کام کے کرنے کا معنی سمجھا جائے، تو ایسا اشارہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ولیشر بیدہ کہا گیا ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اشارہ کرے، اور صرف انگلی سے اشارہ کرنا یہ عمل کثیر نہیں ہے، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اب رہی یہ بات کہ کسی نے کسی کو، کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس تعلق سے تمام علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جب سلام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، لیکن جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز ہے یا نہیں، تو نفس جواز میں اختلاف ہے۔ تو بعض لوگ اس بات کی طرف گئے کہ جائز ہی نہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز میں اللہ کے ساتھ مشغولیت ہوتی ہے، اور یہاں پر سلام کیا جائے گا تو اس مشغولیت میں خلل واقع ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے جائز قرار دیا سلام کرنا اس حدیث کی وجہ سے کہ حدیث پاک میں ہے کان الانصار یدخلون ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویسلمون فیرد علیہم اشارۃ بیدہ، کہ انصار داخل ہوتے تھے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو ان سرکار کو لوگ سلام کر لیتے تھے، فیرد علیہم اشارۃ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے سرکار ان کو اشارہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ تو فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِشَارَةً بِيَدِهِ سے یہ سمجھ میں آ گیا، اور ان کے يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ سلام بھی کرنا جائز ہے اور اشارے سے جواب دینا بھی جائز ہے۔ جبکہ حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مصلی کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ مکروہ قرار نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ امام احمد ابن حنبل سے یہ بھی روایت ہے کہ مصلی کو سلام کرنا ممنوع ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مصلی کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ ایسے امام مالک سے بھی دو روایتیں، ایک جواز کی اور ایک کراہت کی۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا، یا تو اس وجہ سے کہ یہ ان کا اپنا مذہب ہے، یا یہ حکم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو نماز کے اعادہ کا حکم تو دیا ہو لیکن وہ بات منقول نہ ہوئی ہو۔
اور یہی زیادہ ظاہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عبداللہ ابن عمر کا مذہب نماز کے اعادہ کا نہ ہوتا، نماز کا اعادہ کرنے کا نہ ہوتا کہ اعادہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کو منع نہیں فرماتے. بہرحال روایتیں مختلف ہیں، بس ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ ایسا اشارہ کرنا جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے، اشارہ تفہیم کرنا، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی مانن ایک کلام ہے. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وبہذا ناخذ، ہم اسے لیتے ہیں، اس حدیث کے مستفاد پر عمل کرتے ہیں. لا ينبغي للمصلی، نمازی کے لیے مناسب نہیں ہے یرد السلام کے سلام کا جواب دے، اذا سلم علیہ، جب اس کو سلام کیا جائے، وہو فی الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نماز میں ہو. فإن فعل، اگر اس نے ایسا کیا کہ سلام کا جواب زبان سے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو فسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بلا ينبغي ان يسلم علیہ، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ نمازی کو سلام کیا جائے. باقی گفتگو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ سلام کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، کسی نے جائز قرار دیا، کسی نے مکروہ قرار دیا. وہو یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھاؤ. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو زبان سے اگر جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اسی کے جمہور قائل ہیں. لیکن اشارے سے اگر جواب دیا تو اس کا بیان اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے تو یہ ذکر کیا کہ اشارے سے جواب دینا یہ مستحب ہے. امام مالک بھی اسی کے قائل ہے، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، امام ابو ثور بھی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے دل ہی دل میں جواب دے دے گا. امام محمد ابن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کا جواب دے گا. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فی الحال وہ کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا، نہ ہی فی الحال جواب دے گا، نہ ہی فراغت کے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے گا. تو اس طریقے سے یہ علماء کرام کے مختلف اقوال تھے جس کا ہم نے ذکر کیا.